بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا ہیلے وسیلے کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور اپنے پاس سے پتہ نہیں کیا سوچیں آتی ہیں۔ حالانکہ اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تو آزمائش دنیا میں کرتے ہیں، کسی کو مال کم دے کر، پھل کم کر کے، کسی کو زیادہ مال دے کر، اور جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اب دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس فصلیں اور وہ بھی خراب ہو گئی، باغات وہ بھی جل گئے، زمینیں وہ بھی چلی گئی، بیویاں وہ بھی چلی گئی، اولاد وہ بھی فوت ہو گئی، اور پھر بھی اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ جسم میں بیماری آ گئی، یہاں تک کہ جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، کیڑے زمین پہ گرتے اٹھا کر اپنے زخموں پہ رکھ دیتے، پھوڑے پھنسیاں جسم میں آ گئی، جسم گل سڑ گیا، اور یہاں تک کہ شیطان نے اب حملہ کیا کہ اب ایک ہی ہیلہ ہے کہ مجھے مان لو، میں تمہاری مشکلات کو دور کر دوں گا۔ اور حضرت ایوب سمجھ گئے کہ اب میرا ایمان جانے والا ہے، اور جب ایمان جانے کی فکر ہوئی تو پھر کہنے لگے کہ اللہ ربی انی مسنی الضر، کہ اللہ کہ میں دنیا کے سارے نقصان تو برداشت کر سکتا ہوں، بیٹوں کی وفات برداشت کر سکتا ہوں، بیویوں کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں، کھڑی فصلیں تباہ ہوگی برداشت کر سکتا ہوں، اور لوگ ساتھ چھوڑ گئے یہ بھی برداشت ہے، لیکن اب میرے ایمان پہ حملہ ہونے لگا ہے، اے اللہ اب شیطان نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر لی ہے، اے اللہ اب مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اب تو مجھے اس تکلیف سے تو نجات دے دے۔ گویا کہ جب خوشیاں تھی جب بھی اللہ اللہ تھا، جب غم آیا اس وقت بھی اللہ اللہ ہے، جب فراوانیاں تھی پھر بھی ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھے ہوئے تھے، اور جب کمیاں آئیں اور نقصانات ہوئے پھر بھی ہاتھ اللہ کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور یہی دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ اب تو میری پریشانی کو دور کر دے، کہیں یہ ظالم لوگ مجھ سے میرے ایمان کو نہ چھین لے۔ اور جب انہوں نے دعا کی اللہ نے قبول کیا، اور پھر اللہ نے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ بندوبست نہیں کیا میرے بھائیوں، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ طریقہ اختیار نہیں کیا، کہا کہ ایوب اب زمین پہ پاؤں مار، ارقص برجلک، زمین پہ پاؤں مارا، ایک بیمار آدمی بے سہارا آدمی کیا پاؤں مار سکتا ہے، صرف اتنا کہا کہ سبب تو اختیار کر، سبب اختیار کیا، پانی سے چشمن اللہ نے زمین سے نکال دیا، کہا ھذا مغتسل بارد و شراب، فرمایا کہ اس پانی سے نہا لے، پانی سے نہا لیا، جسم کی بیماریاں دور ہو گئی، فرمایا کہ اب اس کو پی لے، پینے کے بعد جسم کی توانائی واپس آ گئی، اور فرمایا کہ اے لوگوں ذرا میرے سامنے آؤ تو صحیح، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو تو صحیح، تمہیں ہر حالت کے اندر سکون ہی سکون ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں حالات جیسے بھی ہو اللہ سے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ فرمایا کہ دنیا کا بد نصیب انسان وہ ہے جس کو دعا مانگنے کی توفیق ختم ہو جائے۔ حضرت عمر کثرت کے ساتھ دعائیں مانگا کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ کسی نے کہا کہ عمر کوئی دعا قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ کہا اتنا کافی نہیں کہ میں اللہ سے مانگے جا رہا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے کہ میں اللہ سے مانگے جا رہا ہوں، اور کبھی یعنی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، میرے لیے اتنا کافی ہے، باقی میرے رب کا کام ہے وہ میری دعا کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اب دیکھو حضرت یونس علیہ السلام اپنے لوگوں سے ناراض ہوئے اور وہاں سے بستی سے نکل گئے اور سمندر کا سفر شروع کیا، وہاں کشتی کے اندر لوگوں نے اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ اب مچھلی کے پیڑ کے اندر مچھلی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اور اب دیکھو انسان سوچے کہ مچھلی کے پیڑ کے اندر انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے، اور 40 دن تک رہے، اور نجات کیسے ملی؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے، اور میں ہی جو ہے میرے اندر ہی کمی ہے، میرے اندر۔ ظالمین کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ میرے اندر ہی کمیاں ہیں۔ اور 40 دن یہ دعا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یونس اگر تو یہ دعا نہ کرتا تو قیامت تک تو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا، اور یہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یہ دعا نہ کرتا تو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ لیکن انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا، اور 40 دن کے اندر مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اور باہر آئے، اور وہاں اللہ نے ایک بیل اگائی اور اس کے ساتھ اپنے جسم کو لگایا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے جتنے جراثیم لگے تھے، اللہ نے ایک پل میں ان جراثیموں کو جسم سے دور فرما دیا، اور ہمیں سبق دے دیا کہ اے میرے ماننے والے، کبھی مجھ سے دعا کے اندر گھبرانا نہ۔ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا تو مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا مانگنے کی عادت بناؤ۔ جب رات کو جاگ آئے اس وقت بھی اللہ سے مانگتے رہو، سب کچھ ہے پھر بھی مانگتے رہو۔ پھر کیا مانگنا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ زندگی کے جس حصے میں کھڑا ہوں اس سے مجھے بلندیاں تو نصیب فرمانا، اس سے نیچے نہ لے کر آنا۔ یہ دعا مانگو۔ فرمایا کہ خوشیوں میں دعا مانگو، کبھی زندگی میں غمی آئے گی تو بغیر مانگے اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ دعا مانگنے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ میں کمزور ہوں، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ سے مانگتے رہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب